بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم جو ہے وہ ادغام کی سبق کو سمجھ رہے تھے۔ اچھی طرح میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا، لیکن اگر لام یا را آ جائے تو صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھیں، اب مزید اس کی پریکٹس دیکھتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے جو ہے وہ نون پچھلے لیسن میں ہم نے جتنی بھی مثالیں دیکھی تھی وہ نون ساکن کے بعد کی دیکھی تھی۔ اب جو ہے نا وہ ہم تنوین کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، نذیر مبین، تنوین دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس کے بعد کیا آ گیا؟ میم آ گیا، تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ نذیر مبین، را کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میم کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں۔ رم مبین، ٹھیک ہے۔ قریۃ نذیرا، قریۃ نذیرا، تا کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ جملۃ واحدۃ، اب کیا ہے؟ واو بھی آ گیا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم مشدد پہ غنہ ہوگا ہی ہوگا، نون پہ بھی ہوگا، ساتھ ادغام بھی ہوگا۔ اب واو آ گیا ہے تو ادغام کا قاعدہ کیا ہے کہ یا نون میم یا واو آ جائے تو ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ آگے دیکھیے یا کی مثال، عین یشرب، خیر نزلا، نون مشدد آ گیا تو ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ ہادیۃ ونصیرا، ٹھیک ہے۔ واو آ گیا تو ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ان حروف کی مثال، یعنی کہ میم ساکن کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ میم متحرک آ جائے تو وہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، جیسے کہ عنہما، عنہما۔ اب یہ جو مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو اس کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں۔ لکم منہ، ٹھیک ہے، لکم منہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ نون پہ اظہار ہوگا کیونکہ ہا جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ علیہم مسجدن، ٹھیک ہے، علیہم مسجدن، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا تو کیا ہوا؟ ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملا کے ہم نے پڑھا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں را کی مثال، کہ اگر را یا نون را یا لام آ جائے تو صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں من ربک، بیسیکلی ہو ادغام ہی رہا ہے۔ من ربک، میم کو را کے ساتھ ملا کے پڑھے ہیں، لیکن قاعدہ کیا ہے کہ اگر لام یا را آ جائے تو ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ من رسول، من لدنہ، جب آپ پڑھیں گے نا اس کو تو آپ آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ ادغام کے ساتھ غنہ ہو رہا ہے اور کہاں پہ صرف ادغام ہو رہا ہے۔ یَقُلْ لَهُ غفور الرحیم، ادغام ہو رہا ہے، غنہ نہیں ہو رہا، صرف کیونکہ یہاں پہ را ہے۔ ثمرات رزقا، عیشت راضیۃ، ہدی للمتقین، مالا لبدا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آخری تین لائنیں ہیں نا، یہ ہم نے دیکھی ہیں را کی اور لام کی، جہاں پہ صرف ادغام ہوگا اور غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو عنہم سے لے کے لہم مشو تک کی جو لائنز ہیں نا، یہ ہیں میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو اس کی، ٹھیک ہے۔ اب جو نذیر مبین سے لے کے علیہم مسجدن کی ہے نا، یہ ساری ہم دیکھ رہے ہیں تنوین کی، غور کر
قمرتم منیر تک، قمرتم منیر تک ہم ساری مثالیں دیکھ رہے ہیں تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو جو ہے وہ تنوین بھی کہا جاتا ہے. اور پیچھے جو ہم نے مثالیں دیکھی تھیں وہ یہ تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر یا میم واو یا نون آ جائے تو کیا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے ساری کلیئر ہوگی. اس ویڈیو کو آپ نے بار بار دیکھنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. اور لاسٹ میں بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کچھ ورڈز ہیں قنوان، قنوان، دنیا، بنیان، اس میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ صرف اظہار ہوگا. نون ساکن کے بعد ویسے تو آ واؤ رہا ہے لیکن ادغام جیسی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صرف اظہار ہوگا. اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم نون قطنی کو دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو حمزہ وصل کے بارے میں اچھی طرح سے بتاؤں گی.